اور عزیز بھائیو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں ساتھ نیت کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنا عقیقہ کرنا تھا یا فلاں بچے کا عقیقہ کرنا تھا، تو چلے ساتھ وہ عقیقہ بھی ہو جائے گا، یہ قربانی بھی ہو جائے گی، تو اس طرح جائز نہیں ہے۔ قربانی کے اندر عقیقے کی نیت کو رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ عزیز بھائیو ایک دو مسائل جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ قربانی کرتے ہیں، حدیث نے آپ کو، اسلام نے ہمیں ایک رخصت دی ہے کہ اگر ایک شخص ایک قربانی بیل کی یا اونٹ کی نہیں کر سکتا تو اس کے اندر حصے دار مل سکتے ہیں، شراکت داری ہو سکتی ہے۔ بیل کے اندر جو رخصت ملی ہے وہ 7 کی ہے، اور اونٹ کے اندر جو رخصت ملی ہے وہ 7 بھی ہے اور 10 کی بھی ہے، کہ اونٹ کے اندر 10 تک لوگ شریک ہو سکتے ہیں، 7 بھی شریک ہو سکتے ہیں اور 10 بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ عزیز بھائیو وہ شخص جو اکیلا قربانی کی طاقت نہیں رکھتا اور وہ قربانی کسی دوسرے کے ساتھ مل کر رہا ہے، یا وہ بیل کے اندر ہے یا وہ اونٹ کے اندر ہے، قربانی کرنے سے پہلے اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اس قربانی کے اندر جتنے حصے دار ہیں ان میں کوئی بدعتی نہیں ہونا چاہیے، ان میں کوئی مشرک نہیں ہونا چاہیے، ان میں سے کوئی بدعتی، کوئی مشرک اور دائمی بے نماز نہیں ہونا چاہیے۔ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ مشرک کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور علماء نے اس بات پر فتویٰ دیا ہے کہ جو بندہ دائمی بے نماز ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، آپ کی قربانی کے اندر اگر وہ شراکت داری کرتا ہے تو آپ اس قربانی کے اندر سے اپنی شراکت داری کو ختم کر لیں، کیونکہ جو قربانی کر رہے ہیں وہ ایک جان ہے، اس کے اندر شریک 7 لوگ ہیں یا 10 لوگ ہیں، جان ایک ہے، اس کے اندر حرام کا شبہ پڑ گیا ہے، ایک ایسا بندہ اس کے اندر آ گیا ہے جو مشرک ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ اس کا ایک عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اور کرنے والا بھی مخلص ہے، موحد ہے، صرف اس کا عمل قبول کیا جاتا ہے۔ عزیز بھائیو اس کا خاص خیال رکھنا کہ قربانی کے اندر شراکت داری کرتے ہوئے اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو بدعتی ہے یا بے نماز ہے یا مشرک ہے تو اس کے ساتھ قربانی کرنے سے علماء کرام نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔